اور بڑی ہی آنیسٹلی آپ کو بھی علم ہے، آپ سب بھی جو ایگریکلچر سیکٹر کو کور کرتے ہیں، اور اس تھینک یو یار، وی نو دیٹ. ہم نے ٹیک اوور کرتے ہی آپ کو یاد ہوگا رمضان شریف میں یوٹیلیٹی سٹورز پہ گورنمنٹ کا ایک پلان تھا کہ سستا آٹا جو ہے وہ لوگوں کو فراہم کیا جائے، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کو فردر سبسیڈائز کرتے ہوئے پورے ملک میں انشور کیا کہ، اور اس کے لیے میں بھی کوئٹہ گیا، یوٹیلیٹی سٹورز کو ہم نے وزٹ کیا، انڈسٹریز منسٹر کوئٹہ گئے، انہوں نے وزٹ کیا، اور ہم نے جتنی گندم کی شارٹ فال تھی ماہ رمضان میں، آپ خود گواہ ہو اس بات کے کہ ملک کے کسی کونے سے کوئی شکایت نہیں آئی، اور ہم آٹا جو ہے وہ برابر سبسیڈائز ریٹس پر سپلائی کرتے رہے اور انتہائی سستی قیمت پر سپلائی کرتے رہے. اس کے بعد فوڈ ڈپارٹمنٹ کو ٹارگٹس ملتے ہیں ویٹ پروکیور کرنے کے. وہ وزیر اعظم صاحب نے آتے ہی، کیونکہ گندم فوڈ سیکورٹی کا سب سے بڑا فیکٹر گندم ہے، انہوں نے پاسکو کا بھی ٹارگٹ انہانس کیا، انہوں نے پروونشل گورنمنٹس کے ٹارگٹس بھی انہانس کیے کہ ہم اپنے سٹاکس میں سفیشینٹ سٹاکس رکھیں گندم کے، تاکہ یہ جو یوکرین اور رشیا کی جو وار ہے اور جو سینٹرل ایشین سٹیٹس پہ اس وقت پریشر ہے وہ اپنی ایکسپورٹ نہیں کر رہے، تو اس حوالے سے افغانستان کا ٹوٹل ریلائنس جو ہے وہ پاکستان پہ ہے. اور کل کو خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس طرح کا پریشر آتا ہے تو ہمارے پاس سفیشینٹ سٹاکس ہونے چاہیے تاکہ اس وقت کوئی ایسی ایمرجنسی ڈکلیئر نہ ہو. اور اس کے لیے 3 ملین میٹرک ٹن کیبنٹ نے اپروو کیا، ای سی سی نے اپروو کیا، کیبنٹ نے اپروو کیا، وہ ہم امپورٹ بھی کر رہے ہیں، اپنے ٹارگٹس بھی اناؤنس کیے، اور الحمدللہ پاسکو بھی ٹارگٹس اچیو، پروونشل پنجاب نے بھی ٹارگٹس اچیو کر لیے ہیں، اور پاسکو جو ہے وہ بھی دھڑا دھڑ اس کام میں ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے کے بہت قریب ہے. اسی طرح آپ کو سب کو پتا ہے کہ آئل سیڈ کی جو امپورٹ ہے، یہ پام آئل جو امپورٹ کیا جاتا ہے ملک میں، اس وقت سب سے بڑا جو امپورٹ بل تھا اس سال کا وہ $4.5 بلین تھا جو ہم نے پام آئل کی شکل میں امپورٹ کیا. اور یہ جو امپورٹ بل ہے یہ اگلے سال اندازہ ہے کہ یہ $6 بلین کو ٹچ کرے گا. تو اس کے لیے دن رات کام ہو رہا ہے کہ ہم اس کی انہانسمنٹ جو ہے وہ ود ان پاکستان کریں. جو آئل سیڈ کی طرف راغب ہوتے ہیں کاشتکار، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور جتنی ان کی سپورٹ حکومت پاکستان کر سکتی ہے وہ ان کو کرے، تاکہ آئل سیڈ جو ہے وہ یہاں پر پروموٹ ہو. اور وہ فورن ایکسچینج جو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی اہم ہے، آپ سب کو بھی اندازہ ہے، ہمیں بھی اندازہ ہے کہ جن حالات میں معیشت جو ہے وہ اس حکومت کے سپرد کی گئی تھی، میرا خیال میں اس فورن ایکسچینج کو ضائع کرنا سب سے بڑا جرم ہے. اور لیکن غذا ایک ایسی چیز ہے، فوڈ سیکورٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے آپ کے پاس آلٹرنیٹس نہیں ہوتے، آپ کے پاس آلٹرنیٹ آپشنز نہیں ہوتی. ہمیں ویٹ بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. وہ ویٹ میرے خیال میں اندازاً $1 بلین کے لگ بھگ ہوگی، 3 ملین میٹرک ٹنز. آپ کا یہ جو پام آئل کا امپورٹ بل ہے، یہ میں نے کہا ہے کہ اس سال کا $4.5 بلین کے لگ بھگ ہے، اگلے سال یہ لامحالہ انہانس ہو جائے گا. ان سب چیزوں کو رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے 2 4 5 ہم نے بیسک پالیسیز بنائی ہیں جو میں آپ کو نوٹس میں لانا چاہ رہا ہوں. ایک تو ہم ویٹ کی سپورٹ پرائس جو ہے وہ سوئنگ سے بہت پہلے اناؤنس کریں گے اس سال، تاکہ کاشتکار جو ہے اس کو ایک انسینٹو ملے کہ اس سال میری گندم کی سپورٹ پرائس گورنمنٹ کے حوالے سے ہمیں اتنی ملے گی، پرائیویٹ مارکیٹ میں اس کی یہ پرائس ہے، اور وہ اپنا ایریا جو ہے ویٹ کا اس کو انہانس کرے گا. کاٹن، ہمارے ملک میں کاٹن جو ہے اس کا ایریا بہت ڈکریز ہو رہا ہے، اور ہو چکا ہے کہ 37% ایریا جو ہے وہ کاٹن کا ڈکریز ہوا ہے، جس کو کور کیا ہے میز نے، رائس نے، شوگر کین نے.
کاٹن وہ کراپ ہے، جب میں صوبائی وزیر زراعت تھا بیک ان 93 94 95، اس وقت آپ کی جو فورن ایکسچینج تھی اس کا تقریباً 65%، 65%، یہ منہ سے کہنے والی بات ہوتی ہے، صرف ایک کراپ ارن کر رہی تھی آپ کی فورن ایکسچینج ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کے ساتھ، دیٹ واز کاٹن۔ گھٹتے 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 آج بھی خیر خاطر خواہ حصہ ہوگا کاٹن کا، لیکن جس کراپ کا 37% حصہ 37% ایریا کم ہو جائے، میرا نہیں خیال کہ پھر اس کراپ میں اس کو انہانس کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے اسپیشل ایک کمیٹی بنائی ہے، ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں تاکہ کاٹن کو کس طریقے سے انسینٹیوائز کیا جائے، کاٹن کے گروتھ کو جو مختلف کراپس کی طرف جا رہا ہے، بیکاز کہ مہنگائی کے جو حالات ہیں، جو اس وقت ساری صورتحال ہے ہماری معیشت کی وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو نہ صرف ریوائیو کیا جائے، بلکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زراعت ہماری معیشت کی ہڈی ہے تو اس کو ہم ٹریٹ بھی اسی طرح کریں، اس کو معیشت کی ہڈی سمجھتے ہوئے، ریڑھ کی ہڈی سمجھتے ہوئے معیشت کی ہم اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کریں کہ ہم اس کو امپورٹنس دیں، ہم اس کے جو مسائل ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کریں جو انفارچونیٹلی ماضی میں حل نہیں ہو سکے۔ یہ نہیں میں کسی کو الزام نہیں دیتا کہ یہ وجہ ہوگی یا وہ وجہ ہوگی، لیکن اگر اس پہ محنت کی جاتی تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنا ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو سمجھ نہ آئے، اور ہم نے بہت چھوٹے چھوٹے میئرز لیے ہیں جو کاشتکار کے لیے بہت بڑے بڑے میئرز ہیں، میں ان کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ اس دفعہ پہلی دفعہ ہم نے ٹریکٹرز کے اوپر سیلز ٹیکس ختم کر دیا، کوئی سیلز ٹیکس ٹریکٹر کے اوپر نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر کھل پر، بنولے پر کوئی سیلز ٹیکس نہیں ہوگا، وہ ہم نے ختم کر دیا۔ فرٹیلائزر پہ ڈیوٹیز جو تھی وہ 17% تھی، پھر 15% ہو گئی، ہم نے اسی کو کنٹینیو رکھا، ہم نے 1% بھی اس کے اوپر ڈیوٹی کو بڑھنے نہیں دیا۔ اسی طریقے سے جو سب سے بڑا کام ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کی خواہش پر، وزیر اعظم صاحب کی ضد پر اور وزیر اعظم صاحب کے اصرار کرنے پر ہو رہا ہے کہ وہ ہے کہ تقریباً کوئی 12 لاکھ کے قریب آپ کے پاس اس ملک میں کوئی زرعی ٹیوب ویل ہیں جو چلتے ہیں بجلی کے اوپر۔ پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا کہ یہ آپ جو بھی اس کی پلاننگ کریں، ان تمام ٹیوب ویلز کو سولر پر لایا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے وہ بینکس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ایک اسپیشل کمیٹی بنی ہے جو شاید خاقان عباسی صاحب شاید اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے کل بھی مجھے کیبنٹ کے بعد انہوں نے مجھے کنفرم کیا کہ ہم اس کو تھرو بینکس ہم فائنانس کریں گے، تھرو بینکس ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے سولر پہ کنورٹ ہوں گے، اور 2 سال 2.5 سال 3 سال جو بھی بینکس کے ساتھ میوچول ایگریمنٹ ہوگا، اس کے بعد کاشتکار اپنے وہ پیسے واپس کرنا شروع کر دے گا جو بڑے آسان قسطوں پر، آسان شرائط پر ہوں گے، اور ٹوٹل ٹیوب ویل جو ہے وہ 100% اس کی بجلی جو ہے وہ فری ہو جائے گی کاشتکار کی۔ یہ میرے خیال میں سب سے بڑا ایک انسینٹیو ہے، اگر ہم دیانتداری سے سوچیں تو اس سے بڑا کوئی انسینٹیو۔ اسی طریقے سے ٹریکٹر ہے جو کاشتکاری کے لیے، زراعت کے لیے، یہ ایک بڑا مجھے نہیں سمجھ لگی کہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال اس کے اوپر 15% ڈیوٹی لگی، کیوں لگی؟ حالانکہ 2005-6 میں اگر آپ حضرات کو پتا ہو، ایک سروے ہوا تھا جو پنجاب گورنمنٹ نے کروایا تھا، میں پنجاب کی بات کرتا ہوں کیونکہ اس کے فگرز میرے پاس ہیں، اس میں جو لینڈ ہولڈنگ تھی پنجاب میں وہ 92% لوگوں کی لینڈ ہولڈنگ 12 ایکڑ یا اس سے کم تھی۔ کوئی بڑے فیوڈلز اب نہیں رہے اس ملک میں، اگر ہوں گے شاید دوسرے صوبوں میں ہوں گے، پنجاب کے اندر شاید 2-3 ضلعوں میں آپ کو کوئی فیوڈلز ملے، یا 5, 10, 15, 20 فیملیز ملے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ بہت بڑے زمیندار ہیں، باقی تمام لوگ 12 ایکڑ 12.5 ایکڑ سے کم ہے۔ اور اس 92% میں آئی ایم 100% شیور کہ 80-85% وہ لوگ ہوں گے جو نسل در نسل تقسیم ہونے کے بعد کوئی 4 ایکڑ پہ ہوگا، کوئی 3 ایکڑ پہ ہوگا، کوئی 5 ایکڑ پہ ہوگا۔ اب 3, 4, 5 ایکڑ کے آدمی سے آپ یہ توقع کرو کہ وہ ٹریکٹر پہ وہ کاشتکاری بھی کرے، ٹریکٹر پہ آپ کو 15% سیلز ٹیکس بھی دے، اور
10,800 11,000 کے قریب وہ ڈی اے پی کی بوری خرید کے اس میں ڈالے, وہ 2700 2800 کی یوریا خرید کے اس میں ڈالے. سیڈ اویلیبل نہیں ہے, پیسٹیسائیڈز بہت مہنگی ہیں. ان ساری چیزوں کے بعد جو پرائم منسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ میٹنگز کی اور بیٹھ کر ہم نے بھی اپنا انپوٹ دیا, انہوں نے بھی تمام ایکسپرٹس کو بلایا ہوا تھا, اس میں یہ طے ہوا کہ جی اس طریقے سے یہ کام نہیں چلے گا, اس طریقے سے ایگریکلچر ریوائیو نہیں ہوگی. ہم یا تو ڈیسیژن لیں اور یا ہم یہ نہ ہو کہ ماضی کی طرح لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کریں کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں, یا تو ہم خاموشی اختیار کر لیں. جس طریقے سے آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط طے ہوئی ہیں اس طریقے سے آپ کرتے رہیں. اللہ خیر صلاح, جان چھوٹ جائے گی, کسان مرتا ہے مرے, کاشتکار مرتا ہے مرے, زمیندار کی اگر مشکلات پیدا ہوتی ہیں ہوتی رہیں. لیکن نہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے چونکہ مشکل حالات میں حکومت لی ہے, یہ تو ہم تو حکومت کے اتحادی ہیں, یہ تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں یا باقی لوگ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اتنے مشکل فیصلے ایٹ دی کاسٹ آف پالیٹکس, اپنی پولیٹیکل قیمت پہ اتنے مشکل فیصلے کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں ملکی مفاد کا تقاضا یہ تھا کہ یا تو ہم بالکل ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچ چکے تھے, یا تو ہم اس ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا, دیوالیہ ہونے کا انتظار کرتے کہ ہفتے میں 10 دن میں 15 دن میں کب آئی ایم ایف والے جو ہیں وہ ایک نیا چاند چڑھائیں گے, یا جو ایگریمنٹ سابقہ حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہوا تھا اور اس کو امپلیمنٹ جان بوجھ کر نہیں کیا, جان بوجھ کر امپلیمنٹ نہیں کیا. 10 دفعہ تیل کی سمری اگر گئی ہے تو انہوں نے 10 روپے سستے کر دی ہے, مہنگا نہیں کیا, بیکاز شاید ان کو پتا تھا کہ وہ ہی از آن ہز وے آؤٹ, وہ شاید ان کی حکومت ختم ہو رہی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ملک کے مفاد میں ہے, یہ ملک کے انٹرسٹ میں ہے کہ آپ اس طرح کے کام کریں. تو یہ پھر وزیر اعظم صاحب نے یہ مشکل فیصلوں کا یہ انہوں نے سوچا اور کہا کہ نہیں, ملکی مفاد کو عزیز تر رکھا جائے. اور ہم سب لوگوں نے بھی جو ان کے ساتھ اس مشاورت میں شامل تھے, ہم نے بھی کہا کہ جی یہی ایک راستہ ہے کہ یا تو لوگوں کے ساتھ سچ بولا جائے, لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے, جھوٹ کا سہارا نہ لیا جائے, فریب کا سہارا نہ لیا جائے کہ ہم ان کو یہ کہیں کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں نا کہ آپ کی کتنی فیصد آبادی ہے جو زراعت کے ساتھ منسلک ہے, انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی, اور اس سارے ریشو پروپورشن کو آبادی کے آپ نے اگر اس انداز میں بے وقوف بنانا ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. حکومتیں بنتی رہتی ہیں, حکومتیں ٹوٹتی رہتی ہیں, یہ سب اللہ کے دربار میں منظوری ہوتی ہے کتنا عرصہ کس حکومت میں رہنا ہے, کتنا عرصہ کس حکومت میں رہنا ہے. اور میرے خیال میں یہ انسان پہ فرض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی دیر موقع دیتا ہے حکومت کرنے کا, حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی بہتری سوچے, اللہ کے مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرنے کی سوچے. آپ یقین کریں کہ اس 3-4 ایکڑ 5 ایکڑ 10 ایکڑ کے مالک سے یار آپ یہ توقع کرو کہ وہ 1 ایکڑ کے اوپر لاکھوں میں چلا جائے گا صرف جنس کاشت کرنے کے لیے, تو یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ناممکن ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ ناممکن ہے. میں نے تو یہاں تک وزیر اعظم صاحب سے گزارش کی ہے کہ جس طریقے سے عام شہری بینک سے جا کر گاڑی لیز کرتا ہے, جس طریقے سے وہ 3 سال 2 سال 4 سال 5 سال کی ایک ساتھ پر گاڑی لیز کرتا ہے, آپ گورنر اسٹیٹ بینک کو انوالو کر کے, اسٹیٹ بینک کو انوالو کر کے, کمرشل بینکس کے ساتھ بات کر کے خدا کے لیے ذمہ دار کو یہ سہولت دیں کہ وہ ٹریکٹر لیز کرے بینک کے ذریعے, وہ ٹریکٹر خریدے, وہ بچ جائے مڈل مین سے. وہ جس طریقے سے انٹرسٹ مڈل مین لیتا ہے, جس طریقے سے یہ شو رومز کھلے ہوئے ہیں دیہاتوں کے اندر, باہر چھوٹے شہروں میں, چھوٹی تحصیلوں میں, اور ایک لوٹ مار کا سلسلہ سال سے جاری ہے, اس کو ختم کیا جائے اور ذمہ دار جو ہے وہ جا کر بینک سے اپنا ٹریکٹر لیز کرے. انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ بھی کوشش کر رہے ہیں. اور میں آپ کو چند موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ میں نے بتائی دی ہیں. میں پھر بھی ہاں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے کاٹن کی انٹرونشن پرائس جو ہے وہ بھی اگلے ہفتے, ویسے تو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جمعرات کو ان کو بریفنگ دوں ایگریکلچر ٹاسک فورس کی. جب میں یہاں سے جاؤں گا تو 1 بجے ہم نے پھر میٹنگ رکھی ہوئی ہے, وہاں پر بھی ایک میٹنگ ہم نے پہلے کی ہے. ہم اپنی ریکمنڈیشنز بنا رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کے لیے, ان کو بریف کرنے کے بعد پھر کیبنٹ میں جائیں گی وہ. اور ہم کاٹن کی انٹرونشن پرائس, کیونکہ کاٹن کی سپورٹ پرائس طے نہیں ہو سکتی, انٹرونشن پرائس ہم طے کر سکتے ہیں کہ اگر اس سے نیچے پرائس آئے گی پھر گورنمنٹ انٹروین کرے گی, اور وہ بھی ہم
इंटरनेशनल मार्केट को सामने रखते हुए, आपकी जो बाहर मार्केट है, यहाँ पे लोकल जो प्राइवेट मार्केट है, उसको सामने रखते हुए इंशाअल्लाह ताला मेरी ये कोशिश होगी कि जब तक मैं इस मिनिस्ट्री का निज़ाम चला रहा हूँ और जब तक वज़ीर आज़म साहब का एतमाद मुझे हासिल है, मैं कोशिश करूँगा कि कपास के काश्तकार के साथ कोई ज़्यादती ना हो, उसके लिए हम आसानी पैदा करें, उसके लिए हम रिलीफ जो है वो हम वहाँ पहुँचाएँ। सपोर्ट प्राइस गंदम की मैंने पहले अर्ज कर दिया है कि वो हम ये कर लेंगे। इनपुट्स, जितने एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं उनको भी हमने टैक्स फ्री कर दिया, वो भी उसके ऊपर कोई सेल्स टैक्स, कोई चीज जो है एग्रीकल्चर इनपुट्स के ऊपर जो है वो हम वसूल नहीं करेंगे। वो सोलराइजेशन का मैंने आपको बता दिया है। एक हमने चाइना के साथ बफलो ब्रीड इंप्रूवमेंट का एक एग्रीमेंट साइन किया है, वो भी इंशाअल्लाह ताला हमारी तरफ से एग्रीमेंट ओके हो गया। हमने अब उसका ड्राफ्ट जो है वो जो हमारी एम्बेसी है चाइना में, उधर हमने भिजवा दिया है। वो फाइनली जब वो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ बात करके, क्योंकि पहले उनके साथ मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं, ड्राफ्ट हमने तैयार करना था, वो ड्राफ्ट तैयार करके थ्रू फॉरेन ऑफिस वी हैव सेंट इट टू दी एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान इन चाइना, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी इस तरीके से। और एक जो बहुत अच्छा काम किया है और जो बहुत पहले होना चाहिए था, वो ये था कि चाइना जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर है बीफ मीट का। सब